ترکی سے سب سے بڑی خبر آ چکی ہے اور یہ وہی خبر ہے جس کا ہر کسی کو انتظار تھا۔ دنیا بھر کی میڈیا میں یہ خبر موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ترکیہ کے صدارتی الیکشن میں جو دو امیدوار تھے، رجب طیب اردوغان اور کمال کلچدارولو، ان میں سے کسی کی جیت کا اعلان نہیں ہو سکا ہے۔ رجب طیب اردوغان نے اپنے مخالف امیدوار کے مقابلے میں 5% سے زیادہ ووٹ حاصل کیا، اس کے باوجود ان کی جیت کا اعلان نہیں ہو سکا اور ترکی کی سپریم الیکشن کونسل نے اعلان کیا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ کا الیکشن ہوگا 28 مئی کو، اور یہ سیکنڈ راؤنڈ کا الیکشن ہوگا دو امیدواروں کے دوران جن کو سب سے زیادہ ووٹ ملا، اور وہ ہے رجب طیب اردوغان اور کمال کلچدارولو۔ ترکیہ کا قانون ہے کہ صدارتی امیدوار جتنے چناؤ لڑیں گے ان میں سے صدر بننے کے لیے، جیت حاصل کرنے کے لیے 50% سے ابف ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی امیدوار کو 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں ہو سکا تو پھر وہ دو امیدوار جن کو سب سے زیادہ ووٹ ملا ہے ان کے درمیان سیکنڈ راؤنڈ کا مقابلہ ہوگا اور تب کسی کی جیت کا اعلان کیا جائے گا۔ چنانچہ ٹف مقابلہ تھا، دنیا بھر کی میڈیا رجب طیب اردوغان کے پیچھے تھی، پوری کوشش کی جا رہی تھی رجب طیب اردوغان کو اقتدار سے ہرانے کی، چناؤ سے پیچھے ڈھکیلنے کی۔ امریکہ سب سے زیادہ کوشش کر رہا تھا، امریکہ لگاتار دشمنی کر رہا تھا، یورپ کی پوری طاقتیں لگائی ہوئی تھی، لیکن ان سب کے باوجود رجب طیب اردوغان ہارے نہیں ہیں، بلکہ ان کو سب سے زیادہ ووٹ ملا ہے اور ان کے ووٹ ملنے کی تعداد ہے 49.50%، یعنی 0.50% ووٹ کم رہ جانے کی وجہ سے رجب طیب اردوغان کی جیت نہیں ہو سکی اور ترکیہ کی سپریم الیکشن کونسل نے سیکنڈ راؤنڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ کب دوسرے راؤنڈ کا چناؤ ہوگا 28 مئی کو۔ اہم سوال یہ ہے، آپ کے دل میں بھی ہوگا کہ اگر سیکنڈ راؤنڈ کا الیکشن ہوتا ہے تو کس کی جیت ہوگی، اور جو ایک امیدوار جس کو 5% ووٹ ملا ہے، جس کی تعداد تقریباً 28 لاکھ کے قریب ہوتی ہے، مہرم انجے، جو دستبردار ہو گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے 3 لاکھ ووٹ حاصل کر لیا، ان سب کا ووٹ کس کو جائے گا؟ اب اہم سوال یہ ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ کے الیکشن میں ان دونوں امیدواروں میں سے کس کی جیت ہوگی، رجب طیب اردوغان کی یا کمال کلچدارولو کی؟ تو واضح طور پر اس میں بڑا کردار ہوگا اس صدر کے امیدوار کا جس کو آج 5% ووٹ ملا ہے، اور جس امیدوار کے حق میں ان کا ووٹ جائے گا اس کی بڑی جیت ہوگی۔ اور زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا، کچھ ادھر جائے گا کچھ ادھر جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا طبقہ جس نے کمال کلچدارولو کو ووٹ دیا ہے وہ اب رجب طیب اردوغان کو ووٹ دے گا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ رجب طیب اردوغان ہارنے والے نہیں ہیں، وہ جیتنے والے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے، سرویز ایجنسی کے ذریعے پورا ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ طیب اردوغان اس وقت ہار رہے ہیں، لوز کر رہے ہیں، اس لیے کچھ لوگوں نے بھی اس طرف ووٹ کیا کہ ہمارا ووٹ خراب نہ جائے۔ لیکن رجب طیب اردوغان کو اپنے مخالف امیدوار کمال کلچدارولو کے مقابلے میں 5% زیادہ ووٹ ملا ہے، لہٰذا ان کی جیت یقینی ہے۔ معمولی سے کم ووٹ کی وجہ سے وہ پیچھے کھسک گئے، تقریباً 1-1.5 لاکھ ووٹ، نہیں تو وہ جیت جاتے ایزیلی۔ تو جو لوگ رہ گئے تھے یا جنہوں نے ادھر ووٹ دیا وہ بھی ادھر ہی ووٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا بھی الیکشن تھا ترکیہ میں، اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں ترکی میں رجب طیب اردوغان کی پارٹی یعنی AK پارٹی کے الائنس کو اکثریت ملی ہے، 49% سے زیادہ ووٹ ملا ہے، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو سرکار ترکی میں رجب طیب اردوغان کی پارٹی کی ہوگی، اور مسئلہ تھا صدر کا، اور بھلے ہی رجب طیب اردوغان کے صدر بننے کا، ان کے ایز اے صدر جیت کا اعلان نہیں ہو سکا، لیکن سیکنڈ راؤنڈ میں رجب طیب اردوغان اب آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ ترکی میں جو جرنلسٹ موجود ہے، جو تجزیہ ہے، ان سے بات چیت ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ رجب طیب اردوغان نے پہلے راؤنڈ میں اپنے مخالف امیدوار کے مقابلے میں 5% سے زیادہ ووٹ حاصل کیا، اور 5% ووٹ کی جو تعداد ہے بہت زیادہ ووٹ ہے، لہٰذا وہ آسانی سے سیکنڈ راؤنڈ میں جیت جائیں گے۔ 5% کو اگر آپ آنکڑوں میں بیان کیجئے تو یہ تعداد 28 لاکھ سے زیادہ ووٹس کے ہوتے ہیں، تو 28 لاکھ سے زیادہ ووٹ اپنے مخالف امیدوار کے مقابلے میں رجب طیب اردوغان نے حاصل کیا ہے، اس لیے سیکنڈ راؤنڈ میں ان کی جیت ہو جائے گی۔ لیکن پہلے راؤنڈ کا جو نتیجہ رہا یہ رہا، اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت کا الیکشن بہت ٹف ہے، رجب طیب اردوغان کو اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور کا سامنا ہے، سب سے ٹف الیکشن کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے، کیونکہ تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ 50% اپنے ووٹ مکمل نہیں کر سکے، تھوڑا سا یعنی 0.50 سے نیچے رہ گئے۔ تو ایک ٹف الیکشن ان کی زندگی کا رہا، کیونکہ پہلے وہ وزیر اعظم رہے 3 مرتبہ، پھر وہ پارلیمانی نظام میں 1 مرتبہ صدر بنے، لیکن اس میں تمام لوگوں نے صدر کے لیے ووٹ کیا۔ اس کے بعد 2 مرتبہ وہ نئے نظام یعنی صدارتی نظام کے تحت صدر رہ چکے ہیں، تیسری مرتبہ چناؤ لڑ رہے تھے۔ رجب طیب اردوغان 2029 تک ترکیہ کے صدر بنے رہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ لیں گے۔ تو اس بیچ پہلے سے جو دنیا بھر کی کوشش تھی، سازش
थी कि रजब तैयब एर्दोगान की 21 साल इक़्तिदार मुकम्मल हो जाने के बाद उनको उखाड़ फेंका जाए, उनको बाहर निकाला जाए। तो इस साजिश में आलमी ताकतों को नाकामी तो हाथ लगी है, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान भी अभी तक उनको हराने में, उनको नाकाम बनाने में कामयाब साबित नहीं हो सके। सेकंड राउंड में क्या होगा, तैयब एर्दोगान के लिए दुनिया भर के लोग दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान सिर्फ तुर्की के नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लीडर माने जाते हैं। हर एक को उनसे हौसला मिलता है, उनसे हिम्मत मिलती है, और उन्होंने जो तारीख़ी कारनामे अंजाम दिए हैं, दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाई है, उसकी हर कोई सिताइश करने पर मजबूर है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।